اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ سورۃ المائدہ آیات 87 اور 88۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، تم حرام نہ ٹھہراؤ، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو حلال کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ سورت کی ابتدا کو ذہن میں رکھیے، آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم سے جو عہد لیا گیا ہے، میثاق لیا گیا ہے، اس کو تم پورا کرو گے، اور اسی کے تسلسل کے ساتھ مختلف جگہوں پر جو عہد انسان سے لیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو انہی عہدوں میں سے ایک عہد یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے ان کو حرام مت ٹھہراؤ۔ پچھلی اقوام میں یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا اور بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ حلت اور حرمت، کسی چیز کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ مداخلت جس طرح حرام کو حلال کرنے کی راہ میں ہوئی ہے، اسی طرح حلال کو حرام قرار دینے کی راہ میں بھی ہوئی ہے۔ حرام کو حلال کرنے کی راہ تو زیادہ تر خواہشات نفس کی تحریک سے کھلی ہے، لیکن حلال کو حرام ٹھہرانے کے معاملے میں زیادہ دخل مشرکانہ عقائد اوہام کو رہا ہے۔ چنانچہ مشرکین عرب اپنے مشرکانہ تصورات کے تحت بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل آگے صورت میں آئے گی۔ اس لیے یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے وہ ان کی جو حلت ہے وہ قائم رہے گی، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے ان کی حرمت قائم رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 اصحاب تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، آپ کی عبادات کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اسے کم جانا، اور کم جاننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہم سے زیادہ خطا ہوتی ہے تو ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر محنت کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ ہو کر رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا تمہیں لوگوں نے اس طرح باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور رات کو سو بھی جاتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ بہرحال چاہے کھانے پینے کی چیز ہیں یا اور معاملات ہیں، جن معاملات کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، انسان کی ضرورت ہیں، اسے اختیار کرنا ہی تقویٰ ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور تم اسے حرام سمجھتے ہو یا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو تو یہ جائز نہیں، یہ اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کے سبب کسی چیز سے پرہیز کرتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اسی طرح اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور کوئی شخص اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے بلا وجہ کسی عذر کے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتے،
معتدین لا يحب المعتدین، نہیں پسند کرتے اعتداء کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، جو کچھ رزقکم اللہ، رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا، پاک، طیب اور حلال۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال ٹھہرائی ہیں، اگرچہ وہ سب طیبات کے ہی حکم میں آتی ہیں، لیکن خاص طور پر قرآن مجید میں حلال اور طیب دو لفظوں کا استعمال یہ اس احتمال کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ ایک چیز ہو تو اپنی جنس کے اعتبار سے طیب، لیکن اسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، یا بعض اوقات چیز فی الاصل تو جائز ہوتی ہے لیکن کسی خارجی سبب سے اس کی خباثت لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک جانور حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یا ذبح تو کیا گیا لیکن کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا، یا کسی استھان وغیرہ پر جا کر اس کو نظر و نیاز کے طور پر ذبح کر دیا گیا، تو ایسی کیفیت میں وہ چیز طیب نہیں رہتی، وہ پاکیزہ پھر نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو ان معاملات کے اندر کہ جو چیز حلال ہے اسے اپنا لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ الذی انتم بہ مؤمنون، کس ذات پر؟ کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، الذی جو، انتم تم، بہ اس پر، مؤمنون ایمان لانے والے ہو، کہ جس رب پر تم ایمان لاتے ہو، جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے، اسی کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، یہی بات اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرمائے اور حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا، حلال کو اپنانے والا اور حرام سے اجتناب کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔